ایک لفظ بولا جاتا ہے اذیت، یہ بڑا تکلیف دہ لفظ ہے۔ کسی شخص کو ایذا پہنچانا، اذیت دینا سہانے روح بن جاتا ہے انسان کے لیے یہ جملہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعض معاملات کی وجہ سے اذیت کا شکار ہوتے ہیں، انہیں کوفت ہونے لگ جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اعصابی اور ذہنی تھکاوٹ کا لوگ شکار ہونے لگتے ہیں۔ جسم کو تکلیف پہنچتی ہے تو کچھ مرہم پٹی کے ساتھ، کچھ ادویات کے ساتھ انسان ڈھارس محسوس کرتا ہے، لیکن اگر تکالیف ذہنی ہو جائیں، امراض قلبی ہو جائیں، چیزیں انسان کے باطن کو پریشان کرنے لگیں تو ان کا علاج ادویات سے ہو نہیں پاتا۔ ایک دور ایسا تھا جس دور میں لوگ دو بدو لڑائی کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جو صلح کرتے تھے وہ بھی دل اور روح کے ساتھ کرتے تھے۔ اب یہ زمانہ آیا ہے کہ لڑائی دو بدو نہیں رہی، بلکہ سازش ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، بہتان لگائے جاتے ہیں، شخصیات کو ڈیمیج کرنے کے لیے جھوٹ گھڑے جاتے ہیں، سوسائٹی کے اندر لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے غلط باتوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ذہنی اذیت دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ اس سے ڈھیر سارے نرم و نازک دل پریشان رہتے ہیں، بے سکونی آتی ہے، اور ذہنی، قلبی اور روحانی تناؤ میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، فرمایا اے ایمان والو، احسان جتلا کر اور ایذا دے کر اپنے صدقات کو کہیں باطل نہ کر لینا۔ اپنے صدقات باطل نہ کرو، احسان جتا کر، ایذا دے کر، تکلیف دے کر۔ لوگ جب کسی غریب آدمی کو کچھ دینے کے بعد احسان جتلا رہے ہوتے ہیں اور اس پر اپنی نیکیاں گنوا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بغیر کسی ٹھہراؤ کے بولتے چلے جاتے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس مجبور، تنگ دست اور غریب آدمی پر کیا گزرتی ہے۔ اس کا دل کن بے چینیوں، بے قراریوں اور پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تکلیف دینے والے ایک منٹ کا بھی وقفہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون کون لوگ؟ ایک فرمایا جو شراب کا عادی ہو، دوسرا فرمایا جو والدین کا نافرمان ہو، اور تیسرا حضور فرماتے ہیں جو احسان جتلانے والا ہو۔ جنت میں نہیں جائیں گے۔ نیکی کی ہے اب تو بھول جا، اور نیکی کی ہے تو اسے محض اپنے رب کی رضا کے حصول کا ذریعہ سمجھ۔ تو احسان جتلا رہا ہے، یہاں تک کہ والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، قریبیوں کے ساتھ نیکی کر کے بھی لوگ احسان جتلاتے ہیں، ضائع ہو جاتی ہے نیکی۔ یعنی عجیب بات ہے نا، حضور فرماتے ہیں احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی نیکی کر کے دوزخ خرید لی، احسان کر کے، خرچ کر کے اپنے لیے جہنم کٹھی کر لی۔ کیوں؟ احسان جتلایا، اس نے بتلایا ہے۔ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، اور مجھ کو اس دور کے انسان سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن۔ شاعر کا تخیل دیکھیے، نشتر کی چبھن، جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے۔ اس طرح کے احسان کرنے والوں سے خوف آتا ہے کہ اللہ بچا ان سے۔ کچھ لوگ اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ کسی کے گھر مہمان چلے گئے، آپ کو چند لمحوں کے لیے جانا ہے، تو آپ وہاں جا کر ایک بڑے زبردست قسم کے انجینئر کیوں بن گئے؟ یہ دیوار پہ کیا کام کرایا ہے، یہ کس سے کرایا ہے، یہ اگر آپ کو میں ایک بندہ بتاؤں، اگر فلاں سے آپ کام، بھائی آپ کو تو بطور مہمان بلایا گیا ہے، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ انجینئر کے طور پہ دعوت دی ہے؟ آپ آئے ہیں، تشریف رکھیے، اور جتنی دیر آپ کو کہا جاتا ہے آپ بیٹھیے، اور پھر اس پر تبصرہ ہے، یہ فرنیچر کہاں سے لیا ہے، یہ قالین کہاں سے آیا ہے، اتنے سوال جواب۔ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے بھائی آپ مہربانی کریں، ہم آپ کو نہ انجینئر سمجھتے ہیں، نہ اچھا ڈیزائنر سمجھتے ہیں، ہم نے تو آپ کو ملنے کے لیے بلایا تھا، آپ آئیے اور جائیے۔ اور اتنے زیادہ تو وقت ہی نہیں ہے انسان کے پاس کہ وہ جائے اور اتنے زیادہ تبصرے کرے اور جا کے کسی کو تکلیف دے۔
پھر تفتیش کرنا، پوچھنا، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حرام ہے یہ تفتیش کرنا کہ کسی کی کمائی حلال ہے کہ حرام ہے۔ آپ کیوں تفتیش کرتے ہیں؟ کس نے اجازت دی آپ کو جاسوسی کریں؟ آپ تکلیف دے رہے ہیں سامنے والے کو، کیا کرتے ہیں، کیا کماتے ہیں، کہاں سے؟ میرا رب ہے جس نے سب کے پردے رکھے ہوئے۔ اب کیوں ایسی حرکات کرتے ہیں جس کی بنیاد پر جناب کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ میرا ذریعہ آمدن یہ ہے کہ آپ دے جاتے ہیں تو میں کھا لیتا ہوں۔ آپ اپنا ذریعہ آمدن کی فکر کریں، آپ دوسروں پر کیوں اس قدر زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں؟ اور پھر کھانا سامنے رکھا جاتا ہے، یہ میں نہیں کھاتا، تو آپ کو جو کھانا تھا گھر سے لے آتے، کیا یہ اچھا ہوتا؟ یہ میں ایک زمانہ ہو گیا جی میں نے یہ نہیں کبھی کھایا، تو کیا کھاتے ہیں آپ؟ مجھے سالوں بیت گئے ہیں سفر کرتے ہوئے، اور میرے ساتھ پوری جماعت نے سفر کیا ہے، ہفتوں میں گھر سے باہر رہا ہوں، کوئی ایک شخص نہیں، ایسا تو نہیں کہ ساری چیزیں طبیعت کو پسند ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایک شخص نہیں بتا سکتا کہ کبھی میں نے کہا ہو یہ مجھے پسند نہیں، میں نے نہیں کھانا لینا ہے، یہ میری طبیعت نہیں۔ کیوں؟ میں ایک دفعہ اپنے حضرت صاحب کے ساتھ تھا، ایک جگہ پہ کھانا آیا تو میں نے گھر والوں سے کہا نمک دیجیے گا ذرا، تو سب فرمانے لگے بیٹا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ حضور نے فرمایا کھانا پسند نہ ہو تو چھوڑ دو لیکن عیب نہ نکالو؟ فرمایا کس موسم کے اندر انہوں نے کھانا پکایا ہے اور تم نے انہیں یہ کہہ دیا تمہیں نمک ہی نہیں ڈالنا آتا؟ فرمایا ان کے گھر کا ذائقہ ہے، وہ کم کھاتے ہو، تم تھوڑا زیادہ کھاتے ہو گے نمک، بعض لوگ ذرا کم کھاتے ہیں، تم نے یہ کس طرح کی حرکت کی ہے؟ وہ بیچارے جا کے پہلے وہ ڈانٹے گا کہ تم نے نمک ہی نہیں صحیح ڈالا، وہ نمک مانگ رہے ہیں، کیا ضرورت تھی؟ تھوڑا سا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان آ گئے، آپ نے کھانا رکھا تو وہ صاحب کہنے لگے کبھی پودینے کی چٹنی ہو جاتی نا، تو اب ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، ان کا لوٹا تھا ان کے پاس پیتل کا یا لوہے کا، لے جا کے گروی رکھا کسی کے ہاں جو وضو کے لیے رکھا ہوا تھا جناب سلمان فارسی، پھر وہ لوٹا گروی رکھ کے پیسے لائے، اس کا پودینہ خریدا اور لا کے مہمان کو دیا، تو مہمان کہنے لگا جی اللہ کا شکر ہے ہم قناعت پسند ہیں، جو مل جائے کھا لیتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ پہلے فرمائش کر دی اور اس کے بعد نیک بننے کا ڈھونگ بھی رچایا۔ بھی کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ سارا کچھ کرنے کے بعد نا، یعنی 2.25 گھنٹے غیبتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں چلو سانو کی لگے، بھئی آپ 15 منٹ ہی رہ گئے تھے، 2 گھنٹے پورے ہونے لگے تھے، ساری تو کر لی آپ نے، اب پیچھے بچا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں میں قناعت پسند ہوں، جو مل جائے کھا لیتا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی ناراض ہوئے، جلال میں آ فرمانے لگے اگر تم قناعت پسند ہوتے تو میرا وضو کا لوٹا آج گروی نہ پڑا ہوتا، تم قناعت پسند ہو، اوپر سے جھوٹ بولتے ہو، لیکن تکلیف دینا، اذیت پہنچانا، ذہنی طور پر کسی کو ٹارچر کرنا۔ میری اب کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا جی، تو چونکہ محبت کرنے والوں کی لسٹ لمبی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو میں بتاتا نہیں، کتنے دن خبر نہیں ہوتی، میری خواہش ہوتی ہے، پچھلے دنوں بھی ایک پورا دن ہاسپٹل میں گزارنا پڑا، میں نے بتایا نہیں، افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ کر بیمار کر دیا، نئے سرے سے بتانا پڑتا ہویا کی سی، اور پھر کچھ تو اتنے خاص محبت کرنے والے ہوتے ہیں کہ انہیں پوری ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے پس منظر سمیت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین عیادت وہ ہے جو جلدی ہو، نہیں تھوڑی دیر کے لیے مریض کے پاس جائیں، یہ بہقی میں حدیث موجود ہے، بہترین عیادت، بہترین تیمارداری وہ ہے جو جلدی ہو، فٹافٹ آپ آئیں، تھوڑی دیر بیٹھیں اور چلے جائیں۔ اتنی تفصیلات، پھر 7 نسخہ جات، پھر یا کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اتنا ڈرا جاتے ہیں بیمار آدمی کو کہ وہ جلدی فوت ہونے والا ہو جاتا ہے، اس کہتے ہیں فلانے کو بھی یہ مرض تھا بیچارہ، 4 بچے فوت ہو گئے۔ آپ کو تو کہا تھا تسلی دیتے، مریض سے دعا کراتے، پھر ضد کریں گے، اصرار کریں گے، یہ کھا لیں، کھائیں گے تو اٹھیں گے، تھوڑا سا تو لیں۔ اللہ کے بندے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیمار سے ضد نہ کرو، اسے اللہ کھلا پلا دیا کرتا ہے۔ تم ضد کر رہے ہو، اصرار کر رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو، اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ بڑے درویش آدمی تھے حضرت سیدھی سختی، کبھی کسی سے سخت جملہ نہیں کہا۔ آپ بیمار تھے، ایک صاحب تیمارداری کرنے آ گئے، آپ کا خیال تھا کہ ہو گئی تیمارداری، وہ جائیں، کئی لوگ ان کے بعد آئے چلے گئے لیکن بیٹھے ہوئے جا ہی نہیں رہے۔ تو حضرت سیدھی سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بعض دفعہ مروت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اپنی زبان سے معزز آدمی کہہ نہیں پاتا، لیکن وہ چونکہ تکلیف میں تھے، سردی کا موسم تھا تو دروازہ کھلا رہ گیا، تو وہ صاحب کہنے لگے حضور دروازہ بند کر دو، ٹھنڈ آ رہی ہے، تو فرمانے لگے کر دیجئے، لیکن اگر کبھی باہر سے کر دینا تو ذرا زیادہ بہتر ہو جائے۔ معنی یہ تھا کہ آپ تشریف لے جائیں، چلے جائیں نہیں کہتے بزرگ، آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں رخصت بھی ذرا اعزاز کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، آپ تشریف لے جائیں اور دروازہ باہر سے بند کر دیں تاکہ ہوا بھی نہ آئے اور آپ جیسا کوئی پکا مہمان دوبارہ بھی نہ آئے، تشریف لے جائیں، تکلیف نہیں دیں، اذیت نہ دیں کسی شخص کو کسی بھی طرح سے پریشان۔ ایک ہمارے ہاں اور بڑا مسئلہ ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا، مذاق کیا ہوتا ہے،
مذاق تو جاہلوں کا کام ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے تو ہمیں بتایا جائے کس نے قتل کیا ہے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، اتتخذون ہزوا، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ مذاق کرنے کو جناب موسیٰ نے قرآن مجید کا پہلا پارہ کہتا ہے جاہلوں کا کام کہا ہے۔ مذاق ٹھیک ہے، دل لگی ٹھیک ہے، یعنی آپ خوش طبی کریں۔ مذاق تو کسی کے عیب کا ہوتا ہے، تیری آنکھ کس طرح کی ہے، تیری ناک چپٹی ہے، یہ مذاق ہوتا ہے۔ کسی کے رنگ کو لے کر، کسی کے قد کو لے کر، کسی کی توتلی زبان کو لے کر، یہ جاہلوں کی علامت۔ آپ دل لگی کریں، حضور بھی دل لگی فرماتے ہیں، مسکراتے دل لگی کریں، اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی کا عیب نہیں اچھلتا۔ کوئی بات ایسی خوشی کی آپ اس پہ خوش ہو جائیں، لیکن آپ یہ جو رویے ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں یہ مذاق ہے، اور مذاق شریعت میں جاہلوں کی علامت ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ لوگ جو لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، قیامت والے دن ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ جنت کا دروازہ ان کے لیے کھولا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، پھر کھولا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، پھر کھولا جائے گا، اور پھر دوبارہ وہ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہیں کہا جائے گا تمہارے اس مذاق کی تمہیں سزا دی جا رہی ہے جو دنیا میں تم اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتے ہو۔ تکلیف دیتے ہیں لوگ۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کیا اپریل فول بھی منایا جاتا ہے، جھوٹ بولنے کا دن۔ ایک صاحب تھے بیچارے ہارٹ پیشنٹ، یہ پنجاب کا ہی واقعہ ہے، تو ان کو فون کر دیا کہ تمہارا بھائی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، کسی نے مذاق کیا۔ وہ بیچارے ہارٹ پیشنٹ تھے، خبر سن کے ان کو پھر ہارٹ اٹیک ہوا، اللہ کو پیارے ہو، اور بعد میں پتہ چلا کہ کسی نے مذاق کیا، بھائی تو بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کے ایک مذاق نے کسی کی جان لے لی، گھر اجڑ گیا، عورت بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اور آپ مذاق کر رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے، آپ آزمائش میں مبتلا کر رہے تھے۔ میں نے ایسے طلباء کو دیکھا ہے کالج میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، جو بیچارے کسی وجہ سے کمزور تھے، کوئی ایسا معاملہ تھا ان کا اتنا مذاق اڑایا گیا کہ وہ بیچارے تعلیم چھوڑ کے چلے گئے، گزارا نہیں ہو سکتا۔ ہر آدمی مذاق اڑا رہا، اور بعض لوگوں کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا، ان کو کھاتا ہوا دیکھ کے مذاق کرنا، ان کا لباس دیکھ کے مذاق کرنا، ان کی سادہ پرانی اور دیسی گفتگو سن کے مذاق اڑانا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مایوس ہو جاتے ہیں لوگ، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کریں، یہ تکلیف نہ دیں کسی مسلمان، اذیت میں مبتلا نہ کریں، ذہنی طور پر ٹارچر نہ کریں، آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے بار بار آزمائش ہو۔ کچھ لوگ زندگی میں گناہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، اور یہ توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ حضور فرماتے ہیں کسی کا اونٹ مال سمیت غائب ہو جائے اور وہ شخص ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائے اور مایوس ہو جائے، اور پھر وہ اونٹ اسے مل جائے، اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی بندہ مومن کی توبہ پر رب کریم کو خوشی ہوتی ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہر شخص خطا کار ہے، پر بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے خطا کار پر بہترین خطا کار۔ کیا بات ہے اس کی خطا کی، جو خطا کرتے ہی رو پڑا ہے، اللہ کے حضور توبہ کر رہا ہے، لیکن لوگ مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کے گناہوں کا۔ وہ توبہ کر چکے ہیں، وہ چھوڑ چکے ہیں، وہ اس راہ سے ہٹ چکے ہیں، لیکن مذاق کرنا، مذاق اڑانا، تکلیف دینا، اذیت میں مبتلا کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص سے کبھی کوئی گناہ کیا اور اس نے توبہ کر لی، فرمایا جس نے دوبارہ اسے اس کا گناہ یاد کرایا، اللہ یاد کرانے والے کو سزا دے گا، مرنے سے پہلے پہلے یہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ مسلم شریف میں موجود، اس کو سزا ملے۔ تو ٹارچر نہیں کریں، تکلیف نہیں دیں، ذہنی طور پر لوگوں کو اذیت میں مبتلا نہ کریں۔ اور پھر رشتے دیکھے جاتے ہیں ہمارے ہاں، تو اس قدر زیادہ مطلب آزمائش میں لوگوں کو مبتلا کر دیا جاتا ہے، اس قدر زیادہ آزمائش میں ہمارا چونکہ دیہاتوں سے تعلق ہے، تو پرانی خواتین کبھی جاتی تھی نا رشتہ دیکھنے کے لیے بیٹے کا، تو ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ کو وہاں رشتہ نہیں کرنا، تو کہتی تھی نہیں ہم نے نہیں کرنا، تو کہتے تھے بھئی آپ بتائیں کیا وجہ ہے، تو وہ کہتی تھی وجہ کوئی نہیں بتانی، اس لیے کہ میرے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، میں کوئی وجہ نہیں بیان کروں گی، میں کسی کی بیٹی کا عیب کیسے بیان کروں۔ لیکن میں نے اخبار میں اس بیٹی کا تذکرہ بھی پڑھا جو پچھلے 2.5 سالوں سے اس لیے مینٹل ہاسپٹل میں زیر علاج ہے کہ کوئی 50 سے زیادہ لوگ رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے کہا ذرا چل کے دکھاؤ، تو کسی نے کہا ذرا بول کے دکھاؤ، تو کسی نے کہا کہ اگر قد 2 انچ بڑا ہوتا۔ اتنی تکلیف، اتنی اذیت، اور اس دین کے ماننے والے جو دین ہمیں سبق دیتا ہے کہ بیٹیاں اور بہنیں ہوتی برابر ہیں، وہاں یہ رویہ ہمارا۔ اور زیادہ تر ان لوگوں کا معاملہ جن کے پاس نیا نیا پیسہ آیا،
नई नई दौलत आई, अब उनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे अपने आप को ज़मीन से उठा के आसमान तक ले जाए। खुदा के बंदो, इस तरह की अजियत, इस तरह की तकलीफ, इस तरह का लहजा जिससे सामने वाला नफसियाती बोझ के नीचे दब जाए, ये बंदा मोमिन की शान नहीं है। कभी भी ऐसा ना करे, उजली उजली सोनी सोनी साफ सुथरी बात करे। मोमिन की शान ये है कि सब कुछ हो सकता है, पर मोमिन झूठा नहीं हुआ करता, वो बददियानत नहीं होता, वो किसी को तकलीफ नहीं देता, अजियत ना दे, परेशान ना करे। घंटों बैल बजा रहा है गली से गुजरने वाला आदमी, लेकिन साफ गाड़ी लगा के चले गए, उन्हें पता है दूसरी गाड़ी नहीं गुजरेगी, लेकिन वो अजियत दे रहे हैं। एक चोर, ऊपर से सीना जोर, अगर वो बाहर निकले हैं कि आपको जाना है और सामने गाड़ी लगी हुई है, तो वो निकल के कहते हैं कोई आग बुझानी है आपने, जाके फायर ब्रिगेड की गाड़ी में बैठे। नहीं जनाब, आग नहीं बुझानी, लिहाजा आप आराम करें, लगी रहने दें गाड़ी। पता है आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रस्ते बंद करने से मना फरमाया, रस्तों के निशान मिटाने वालों पर लानत फरमाई। जहां जहां लिखा होता है ना लाहौर इतने किलोमीटर दूर है, वहां इश्तिहार लगा जाते हैं लोग। आपको पता है यहाँ इश्तिहार लगाना मना है, रस्तों के निशान मिटाने वाले को मलून का है हुजूर। तकलीफ दे रहे अल्लाह के बंदों को, आजमाइश में डाल रखा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलाम और उम्मत के लीडर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला मक्का मुकरमा तशरीफ ले गए, तो पता चला एक सरदार ने रोड़े रख के अपनी गली में कुछ जगह ऊंची कर ली है, लोगों को गुजरने में तकलीफ होती है, ये हजरत उमर है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे आलमी मसला बताओ, गली महल्ले का केस मैं सुनूं, जाओ बल्दिया वालों से बात करो, ये नहीं फरमाया। कि जनाब एक सरदार ने गली में पत्थर रख लिए हैं अपनी किसी सहूलत के लिए, लोगों को तकलीफ होती। जनाब उमर दुर्रा लेके गए, सरदार के दरवाजे पे दस्तक दी, मक्का मुकरमा में थे हजरत उमर, वो बाहर आए, फरमाया रोड़े तुमने रखे हैं? जनाब मैंने रखे हैं। फरमाया उठाने भी तुम्हें पड़ेंगे, निकलो बाहर, तुमने अल्लाह के बंदों का रास्ता क्यों रोक दिया, उठाओ इन्हें, लेके चलो। यहाँ तो अजीब हालत हो गई है। आप किसी को कह के देखिए, उसने एक मोटरसाइकिल गुजारनी होती है सिर्फ, लेकिन सारे आने जाने वालों का रास्ता उसने थड़ी बना के रोक दिया, उसे क्या लगे? अज़ियत न दे, तकलीफ में मुब्तला न करें, अल्लाह के बंदों के लिए आसानी करें। कोशिश करें हमेशा कि अगर हम किसी शख्स के साथ आसानी कर सकते हैं, सहूलत दे सकते हैं, तो उसे सहूलत दें। लेकिन वो ऐसा अजीब मामला हो गया है आजकल कि आप किसी को किसी ऐसी मामले में समझाने की कोशिश करते हैं तो वो उल्टा उस पर दलाइल देता है। मैंने देखा है ज़हनी तनाव बढ़ रहा है, तफक्कुरात में इंतशार है, लोग परेशान हैं, अजीबो गरीब सा उलझाव है। थोड़ी देर की लड़ाई के लिए, थोड़ी देर जीतने के लिए लोग ऐसी ऐसी बात कर देते हैं जो रात को सोने नहीं देती आदमी। देखो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहलवान तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को कंट्रोल करे, अपने आप को कंट्रोल कर ले, गुस्सा चढ़ा हुआ तो पहलवान है। क्यों ऐसी बातें अपनी जुबान से निकालते हैं जो दूसरों के लिए तकलीफ का बायस है, जो अजियतनाक हो जाती हैं, जिनको इंसान फिर बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, हुजूर को जब भी दो बातों में इख्तियार दिया जाता, अल्लाह के रसूल आसान बात को इख्तियार फरमाया करते। हुजूर लोगों को तकलीफ देना पसंद, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुश्किल हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया हो। आसानियाँ पैदा करें लोगों की, कोशिश करें हमारा वजूद किसी के लिए बोझ न बने, हमारी तबीयत किसी के लिए तकलीफ का बायस न बने, हमारे लबो लहजे से, हमारे उठने बैठने से किसी शख्स को किसी किस्म की किसी तकलीफ का सामना न करना पड़े। बेज़रर जिंदगी खूबसूरत जिंदगी होती है। बेज़रर, मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूँ, कुछ दामाद साहब ऐसे होते हैं कि जो आ जाए ना घर में तो ससुराल वालों को मुसीबत बनी होती है। वो कहते हैं चौधरी साहब आ गए, बड़ी तकलीफ का बायस होता है वो, और वो सारा खाना पीना भी खाता है, आराम भी करता है, जाती दफा अपनी बीवी से कहता है तेरे बेके मेरी इज्जत नहीं करता। वो अजियत देते हैं, तकलीफ देते हैं। कुछ लोग ऐसे बेज़रर होते हैं, वो कहीं चले जाए आ जाए, असी किसी देखो कुछ भी ना लग देना कोई साढ़ा दर्द, बेज़रर जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठ गए। एक दोस्त थे बड़े प्यार वाले और बड़े सियाने आदमी हैं, लेकिन सियाने बंदों को भी कई दफ़ा बातें करने वाले दूर ले जाते हैं। तो उनकी सिस्टर इन लॉ की शादी थी, 3 कारें थी, बाकी 3 बहनोई बिठा दिए उन्होंने अपने दामाद। इसको कहा ट्योटे में बैठ गए। ट्योटे में बैठे थे तो एक साहब ने क्या, लो जी तो जवाई भाई भी ट्योटे जी, वो छलांग लगा के नीचे आ गया, अपनी बीवी को लिया, कहने लगा असी जाने नहीं, साड़ी इज्जत नहीं कर। दसो ट्योटा सवारी नहीं, तो इंसान बैठता नहीं, लेकिन देहाती लोग हैं ना। अब उस सारे घर में मुसीबत बनी हुई है, उसकी बीवी रो रही है, उसकी माँ रो रही है, बड़ी अजीबो गरीब कैफियत। उसके सुल्तान साहब ने मुझे फ़ोन किया कि ये आपकी बड़ी बात मानता है, फ़ोन करें। तो मैंने उसे फ़ोन किया, मैं कहता तू सिर्फ ना 3 मिनट भूल जा, तेनों किसी को गल की तो सोच भला तूने ये फसाद किस लिए डाला हुआ है। इज्जत मांग के लिए जाती है, छीन के लिए जाती है, एहतजाज करके लिए तरीका इज्जत लेने का जो तुमने इख्तियार किया। 4-5 मिनट के बाद सोच के कहने लगा ओहो मुझसे बड़ी गलती है, मुझे चिढ़ा दिया किसी ने, मैं चिढ़ गया।
اس طرح کی تکلیفیں بہت سارے لوگ دیتے ہیں، ذہنی طور پر ٹارچر کرتے ہیں. یار تیرے ابا نے تیرے اوپر تو کبھی انویسٹ ہی نہیں کیا، سارے پیسے بڑے بھائی کو ڈاکٹر بنانے میں لگا دے. او جناب یہ پڑھا ہی نہیں، ابا جی کو کوئی اعتراض نہیں تھا اس پر خرچ کرنے پر، یہ پڑھنے کو تیار تھا ہی نہیں. تو ٹارچر کرتے ہیں لوگ، ذہنی طور پر تکلیف دیتے ہیں، اذیت میں مبتلا کرتے ہیں. امیر لوگوں سے بات کرنی ہے تھوڑی سی، ناراض تو نہیں ہو جائے گے امیر بندے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں، غریبوں کو بڑی اذیت دیتے ہیں ذہنی طور پر. خرچے امیر زیادہ کرتے ہیں، مہنگی شادیاں امیر کرتے ہیں، غریبوں کے لیے حالات خراب ہو جاتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے پر ضرور جانے کا کہا ہے اور ولیمہ ضرور کرنے کا کہا ہے. اور حضور نے پتہ کیا فرمایا، فرمایا وہ بدترین ولیمہ ہے جس میں اسے بلایا جائے جو آنا نہیں چاہتا اور اسے نہ بلایا جائے جو آنا چاہتا ہے. یعنی جو غریب آدمی، سادہ آدمی دعوت قبول کرے گا اسے دعوت نہیں دی جاتی، لیکن کسی بڑے آدمی کے پاس وقت لے کے کارڈ لے کے پہنچتے، جناب 10 منٹ کے لیے آ جائے، یہ بدترین. اور ایک اور حدیث میں فرمایا حضور نے کہ وہ بدترین دعوت ہے، اس میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو. ہمارے ایک دوست سے میرج ہال والے تو مجھے کہنے لگے کہ کھانا جب ہم دیتے ہیں نا ہال میں، تو اگر بارات کسی دیہات سے آنے والی ہو نا، گاؤں کے لوگ ہو تو ہم کھانا تھوڑا زیادہ رکھتے ہیں، لیکن اگر شہر کے امیر لوگ ہو تو کھانا تھوڑا رکھتے ہیں، اس لیے کہ امیروں کی تو پرہیز ہی بہت زیادہ ہے، انہوں نے تو بڑے حساب کتاب سے کھانا ہے. غریب آدمی بیچارہ، اب غریب کو طلب ہوتی ہے، اسے روز گوشت نہیں ملتا، لیکن اس کے لیے ہم گنجائش دینے کو تیار نہیں ہے. وہ بڑی خوبصورت مثال ہمارے استاد صاحب ہمیں سنایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ غریب آدمی تھا، امیر دوست کی شادی میں چلا گیا، اور چلا اس طرح گیا کہ وہ نا ورک شاپ پہ کام کرتا تھا، تو وہیں سے فارغ ہوا تو اسی طرح کپڑے اس کے میلے کچالے تھے، اس پہ گرد لگی ہوئی تھی. اب گھر جاتا تو دیر ہو جانی تھی، تو وہ بھاگ کے شادی میں چلا گیا. تو جو باہر کھڑا تھا نا آدمی، اسے اندر ہی نہیں داخل ہونے دیا. اس نے کہا جناب آپ کدھر آ گئے، یہ تو بڑے امیر رئیس اعظم کی شادی ہے. اس نے بڑی منت کی، بالآخر وہ رو پڑا، یار تیری مہربانی، میرا قریبی دوست ہے، مجھے تھا. اس نے کہا جناب آپ جا ہی نہیں سکتے، حالت تو دیکھیں اپنی. اب وہ دوڑا گیا گھر، تیزی سے کپڑے بدل کے واپس آیا. شادی بالکل اینڈ پہ ہو چکی تھی. اب جب وہ سوٹ اور وہ مایا شایا اور وہ جناب اس کا لباس بڑا حسین، تب اس کے لیے خود سے دروازہ کھولا گیا، وہ اندر گیا تو ساتھ رو رہا ہے، اور ساتھ وہ ڈونگا لے کے نا سالن والا برتن، تو اس میں کبھی اپنا کرتا ڈالتا ہے، کبھی اپنا بازو ڈالتا ہے کرتے کا. لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا یہ میری تو دعوت نہیں ہے، تو کپڑوں کی دعوت ہے. اگر میری دعوت ہوتی تو میں تو پہلے بھی آیا تھا، اسی شکل و صورت کے ساتھ آیا، لیکن مجھے اندر گھسنے نہیں دیا. میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے. تو یہ تو ان کپڑوں کی دعوت ہے، میرے کپڑے بہترین پہنے ہیں تو مجھے گھسنے دیا ہے، لہذا کپڑے ہی روٹی کھائیں گے. میں روٹی اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے. ایسے ایسے کھانوں کے نام لیے جاتے ہیں جو غریبوں کے ہاں پکتے نہیں. انہیں کہا جاتا ہے فلاں پکانا آتا ہے، تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، جب پیسے آتے ہیں تو عقل بھی آ ہی جاتی ہے. جب انسان کے گھر گاڑیاں آ جائیں تو چلانے کا طریقہ بھی آ ہی جاتا ہے. جب اس کے پاس مہنگا موبائل آ جائے تو اسے چلانے کا سلیقہ بھی آ ہی جاتا ہے. جتنے کار دانے ہو دے کملے بھی سیانے. اذیت نہ دیں، تکلیف نہ دیں، کبھی کسی شخص کا مذاق نہ اڑائیں، کبھی کسی کا کوئی عیب نہ گنوائیں، کبھی کسی کو اس کے خاندان کی وجہ سے تانا نہ دیں، کبھی کسی شخص کو اس کے رنگ کی وجہ سے تکلیف نہ دیں، کبھی کسی کی زبان کی لکنت کی وجہ سے اسے پریشان نہ کریں، کبھی کسی شخص کے قبیلے کے باعث اسے آر نہ دلائیں، کبھی تکلیف نہ دیں. ایک صحابی نے جب حضرت بلال حبشی سے کہا تھا نا، وہ ابشن کے بیٹے، تو نبی کریم نے فرمایا تمہارے اندر سے ابھی جاہلیت کی باتیں نہیں گئی؟ ابشن کا بیٹا کہتے ہو؟ کوئی عربی، کوئی اجمی، کوئی گورا، کوئی کالا، کسی کو کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اس کی عزت ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. بھائیو، ذہنی طور پر لوگوں کو ٹارچر کرنا چھوڑ دیں، تکلیف دینی چھوڑ دیں، آزمائش میں ڈالنا چھوڑ دیں، پریشان کرنا چھوڑ دیں. ہم اس طرح کا رویہ کرتے ہیں بعض اوقات کہ جو انتہائی خوفناک ہوتا ہے، کربناک ہوتا ہے، دردناک ہوتا ہے. لوگ اپنی زبان سے کچھ کہہ تو نہیں پاتے، کمزور ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور جا کے روتے ہیں. اس وقت سے ڈریے جب کوئی ہماری شکایت رب کی بارگاہ میں لگائے، جب کوئی کچھ بگاڑ تو نہ سکے پر اللہ رسول کے حضور جا کے کہے کہ اس نے بڑا ستایا ہے، تکلیف دی ہے. اس اذیت سے لوگوں کو بچائیں.